السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لانچ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے آخری ایام کے بارے میں۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بارے میں اب تک کی کئی طرح کی روایات بیان کی جا چکی ہیں۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ تختہ دار تک پہنچنے سے پہلے ان پر تشدد کیا گیا، کسی نے کہا کہ زہر دے کر مارا گیا، اور کوئی کہتا رہا کہ وہ آخری وقت میں چیخو پکار کرتے رہے۔ اس پر اگرچہ بھٹو کے آخری ایام کے سیکیورٹی انچارج کرنل رفیع الدین نے بھی اپنی کتاب میں وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کی زندگی کی آخری رات کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، لیکن پاکستان کے ممتاز صحافی ادیب جاودانی مرحوم نے بھٹو مرحوم کے آخری ایام بالخصوص آخری رات پر کافی تحقیق کر کے جو مواد شائع کیا، اس نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ 4 اپریل 8 بجے شام کو فوجی حکام کی طرف سے سپرنٹنڈنٹ جیل یار محمد کو حتمی طور پر ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ بھٹو کو صبح 2 بجے پھانسی پر لٹکا دیے جانے کی اطلاع دے دے۔ اگر وہ وصیت لکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لکھنے کی ہدایت کر دیں۔ یار محمد خان نے اپنے 2 ماتحت افسروں کاظم بلوچ اور مجید قریشی کو یہ ناگوار فریضہ ادا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ سر، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ بھٹو نے بے یقینی کے انداز میں مجید قریشی کی طرف دیکھا۔ چند لمحے ان کے چہرے پر پریشانی رہی۔ "وٹ آر یو سیئنگ؟" بھٹو نے نہایت نحیف لہجے میں پوچھا۔ مجید قریشی نے جواباً کہا، "آئی ایم ویری سوری سر، دا نیوز از کریکٹ." اس مرحلے پر بھٹو نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر مجید قریشی سے سوال کیا، "کیا بیگم نصرت کی ضیاء الحق کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی؟" "نہیں جناب، براہ راست رابطہ نہیں ہو سکا۔" مجید قریشی کے ان الفاظ پر بھٹو چند لمحے پسماندہ سے رہے، پھر بولے، "آر یو شیور دے ول ڈو دیٹ؟ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کو وصیت لکھنے کے لیے کاغذ قلم پہنچا دوں۔" مجید قریشی نے کاغذ اور قلم بھٹو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور خود انہیں خدا حافظ کہہ کر کوٹھری سے باہر نکل آیا۔ کچھ لکھتے رہے، پھر انہوں نے یہ سب کاغذ پھاڑ ڈالے۔ 1 بجے کے قریب دوبارہ مجید قریشی کو بھٹو کے پاس بھیجا گیا۔ مجید قریشی نے دیکھا بھٹو بالکل بے حس پڑے تھے۔ مجید قریشی گھبرا کر کوٹھری سے باہر آ گئے اور سپرنٹنڈنٹ جیل کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ جیل حکام شدید پریشان ہو گئے۔ مجید قریشی کی پریشان کن اطلاع پر ان سب نے دیکھا بھٹو گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے۔ ڈاکٹر اصغر علی شاہ نے سوتے میں ان کی نبض دیکھی اور باقی لوگوں کو سر کے اشارے سے ان کے زندہ سلامت ہونے کی نوید دے دی۔ یار محمد خان سپرنٹنڈنٹ جیل نے مجید قریشی کو اشارہ کر کے کہا، "صاحب کو اٹھا دو۔" مجید قریشی نے بھٹو مرحوم کو آہستہ آہستہ جھنجھوڑا۔ انہوں نے بھٹو کو موت کے وارنٹ کی عبارت پڑھ کر سنائی اور بھٹو کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ بھٹو نے ایک حسرت بھری نظر اپنی کال کوٹھری کی دیواروں پر ڈالی، جیسے ان دیواروں کو خدا حافظ کہا ہو۔ بھٹو انتہائی مدھم لہجے میں بولے، "آئی ایم سوری فار مائی کنٹری، شی ول بی لیفٹ الون وداؤٹ اٹس لیڈر۔" ان سے پوچھا گیا کیا وہ خود پھانسی کا چبوترا چڑھ سکیں گے۔ وہ نہایت خود اعتمادی کے ساتھ چبوترے کے زینے چڑھ گئے۔ انہوں نے آخری چبوتے پر پہنچ کر اپنا پاؤں زور سے چبوترے پر مارا، جیسے دیکھنا چاہتے ہوں کہ یہ واقعی تختہ ہے یا کسی ڈرامے کا حصہ۔ تارا مسیح نے ان کے چہرے پر نقاب چڑھایا، گلے میں رسی ڈال کر گرہ لگا دی۔ ابھی پھانسی کا لیور نہیں کھینچا گیا تھا کہ انہوں نے تقریباً چیخنے کے انداز میں کہا، "فنش۔" یہ آخری الفاظ تھے جو ان کے منہ سے نکلے تھے۔ اس وقت 2:05 ہو چکے تھے۔ سپرنٹنڈنٹ نے اشارہ کیا اور پھانسی کا لیور گرا دیا گیا۔ تختے نیچے گر گئے اور پاکستان کا لیڈر 11 فٹ گہرے گڑھے میں معلق ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھے بھٹو صاحب کے آخری ایام جو انہوں نے انتہائی بے چارگی کے عالم میں گزارے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔